السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی اور ایمان والی زندگی دے۔ آج میں آپ سے مخارج الحروف کی تفصیل اور مخرج کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کروں گا انشاءاللہ۔ پچھلے لیکچرز کے اندر ہم نے تجوید کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی، وہ آپ سے میں چند باتیں شیئر کر لیتا ہوں، رپیٹ کر دیتا ہوں کہ علم التجوید سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور علم التجوید کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور مختلف علماء کرام کی روشنی میں نے آپ سے چند باتیں شیئر کی تھیں۔ علم التجوید ہمارے لیے سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ علم التجوید کے بغیر، مخارج الحروف کے بغیر ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں ہم بجائے ثواب کے الٹے گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تمام ویور سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لیکچر آپ کے سامنے آج میں شیئر کروں گا مخارج الحروف کا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ تو تمام ویورز اس لیکچر کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور جتنے بھی ویورز ہیں اس لیکچرز کو آگے لوگوں تک شیئر کریں میکسیمم۔ تو علم التجوید جو ہے، میں نے آپ سے بات چیت کی تھی، علم التجوید سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ علم التجوید سیکھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے جس طریقے سے ہمارے لیے مختلف جو علوم ہیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم انگلش گرامر کو سیکھنا ہو تو ہم اس کے لیے ساری ٹینسز وغیرہ سیکھتے ہیں۔ اس لیے تجوید کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن اچھا پڑھنے کے لیے آپ کو مخارج الحروف کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اچھا قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا اور اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوگا۔ تو آگے اب لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ مخارج الحروف، امیج کے اندر ساری ڈیٹیل ہے۔ مخرج کی جمع ہے جس کا مفہوم ہے نکلنے کی جگہ۔ یہاں اس سے مراد وہ جگہ ہیں جن سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ کل مخارج 17 ہیں۔ چند انتہائی ضروری اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں جن سے مخارج سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ تو تمام ویورز اس لیکچر کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، ٹھیک ہے۔ چند بنیادی اصطلاحات۔ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، جن میں 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کی تفصیل نیچے ساری ڈیٹیل میں ہے۔ ثنایا، سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانت۔ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کے سامنے امیج ہے، اس کے اندر 2 امیجز ہیں، پہلا امیج اور دوسرا امیج، 2 امیجز ہیں۔ جو پہلا امیج ہے آپ نے اس کو فالو اپ کرنا ہے، اور یہ امیج جو ہے آپ کے اوپر والے دانتوں کا سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پورے ایرو کے سائن کے ساتھ نام لکھے ہوئے باقاعدہ، آپ زوم کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے جو جتنے بھی مخارج الحروف ہیں، جتنے بھی حروف تہجی کی ادائیگی ہے، جو آپ نے حروف پڑھنے ہیں، وہ آپ نے اوپر والے دانتوں کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اس پریکٹس سے پہلے سب سے زیادہ آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ نے ان دانتوں کے، ان داڑوں کے جو اسٹرکچر کے نام ہیں، ان ناموں کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ نام آپ کو یاد ہوں گے تو اگلا جو لیکچر آپ کے لیے پاس آنا ہے اس میں وہ سارے ناموں کا آپ کے مخارج کے ساتھ لنک ہے۔ تو سب سے پہلے ثنایا، سامنے اوپر نیچے کے 4 دانت۔ جو اوپر والے 2 دانت ہیں، یہاں پہ ایرو کے سائن کے ساتھ سب سے سینٹر میں لکھا ہے ثنایا علیہ۔ سامنے اوپر والے 2 دانت ثنایا علیہ، ٹھیک ہے۔ ثنایا سفلی، سامنے نیچے والے 2 دانت، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے والا جو امیج ہے اس کے اندر ثنایا سفلی بتایا گیا ہوا ہے۔ حروف کی ادائیگی کے اندر صرف اور صرف نچلے والے دانتوں میں صرف ثنایا سفلی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد رباعی آ جاتا ہے، ثنایا کے ساتھ دائیں اور ایک بائیں، رائٹ اور لیفٹ، 2 اوپر ہو جائیں گے اور 2 نیچے ہو جائیں گے، یہ 4 دانت ہو جاتے ہیں، یہ رباعی ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے اسی اگلے ایرو کے سائن کے ساتھ رباعی کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ انیاب، رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت، ٹھیک ہے، یہ انیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے انیاب کے آگے اندر والی سائڈ پہ جو دانتوں کا سٹرکچر ہے اس کے اندر والی سائڈ پہ آپ غور کریں تو زواحق لکھا ہوا ہے۔ زواحق 4 داڑیں ہوتی ہیں، وہ کیسے ہوتی ہیں؟ انیاب کے دائیں بائیں، ایک رائٹ سائڈ پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے، 2 یہ اوپر ہو گئی، 2 نیچے ہو گئی، 4 داڑیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طواہن، زواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 12 داڑیں، یعنی ہر جانب 3 داڑیں۔ یہ اندر والی سائڈ پہ سٹرکچر کے اندر طواہن کا بتایا گیا ہوا ہے، ایرو کے سائن کے ذریعے 3 داڑیں بنی ہوئی ہیں، ایرو کا سائن لگایا ہوا اور سینٹر پہ لکھا ہوا طواہن، ٹھیک ہے۔ یہ 3 داڑیں ہیں، 3 رائٹ سائڈ پہ، 3 لیفٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے، دائیں بائیں۔ اس کے بعد یہ 6 اوپر ہو گئی اور 6 نیچے ہو گئی، 12 داڑیں ہوئی۔ اس کے بعد لاسٹ میں بالکل اسٹریٹ لائن کے ساتھ نواجس، ٹھیک ہے، طواہن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری 4 داڑیں، 2 اوپر اور 2 نیچے، ٹھیک ہے، جیسے مطلب پیچھے ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ۔ اس کے بعد چند کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ طواہن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری 4 داڑیں، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد آگے ازراز تمام داڑھوں کا جو مجموعہ ہے جس کی واحد زرس ہے، جوف دہن منہ کے اندر کا جو خلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اقصیٰ حلق، حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے، یہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ آپ کو اس میں ڈیٹیل سے بتا دوں گا۔ ادنا حلق کوے کے پاس منہ کے قریب والا حصہ، وسط حلق اقصیٰ اور ادنا حلق کے درمیان والا لحاظ، گلے کا کوا، ہماری زبان کے آخر کے اندر ایک چھوٹی سی زبان بالکل ایسی لٹک رہی ہوتی ہے جس کو لسان الصغیر کہتے ہیں۔ لسان الصغیر مطلب کہ چھوٹی زبان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حافظ زبان کی دائیں یا بائیں جانب والی کروٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نا حافظ زبان کا وہ حصہ جو ضواحک کو لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خیشوم، بانسا یعنی ناک کی جڑ جہاں سے ہم گنا کرتے ہیں۔ تو یہ ویورز میں نے آپ کے سامنے مخارج الحروف کی تفصیل مختصراً بتائی ہے، تو اس کی آپ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔